الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وقال تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی عرس پاک کی اس خوبصورت تقریب کے اندر ہم سب حاضر ہیں۔ تشریف فرما سادات گرامی قدر پیر طریقت پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، لائق قصت عظیم پیر سید صغیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت و احترام کے لائق پیر سید فقیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی مرتبت پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب زید مجدہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق آج کی مہمان شخصیات میں سے بالخصوص پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر حافظ غلام قطب الدین صاحب چشتی صابری پاک پتن شریف سے آپ بھی جلوہ فرما ہے۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق صاحبزادہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری، عزت و احترام کے لائق محترم المقام جناب پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ 2KB سے تشریف لائے، حضرت صاحبزادہ پیر سید شہزاد سلطان ایوب بخاری صاحب، اور ہمارے سامنے ہمارے علاقے کی بڑی خوبصورت شخصیت سید عابد حسین شاہ صاحب، آپ بھی جلوہ فرما ہیں۔ ان کے برادر محترم بڑے بھائی سید ساجد حسین شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ سب کو اصل میں جتنے بھی چہرے ہیں، سید فخر شاہ صاحب اور بڑے شاہ صاحب سارے تشریف فرمائیں۔ سب کی محبتوں کو سلام کرتے ہوئے موضوع کی جانب آنا چاہوں گا۔ گفتگو 2 حصوں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اہل ایمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور جو پھر وفا کرتے ہیں میرے حضور انہیں نوازتے کیسے ہیں۔ دوسرا حصہ ہمیشہ کی طرح اس ماحول کے اندر کچھ عظمت اور پیار کی باتیں شیر خدا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جیتے جی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ دنیا کا کوئی گناہگار ترین بندہ بھی ہو، اللہ نے اس کے ساتھ جب اپنے تعلق کی بات کی تو فرمایا میرے بندے
تو جتنا مرضی مجھ سے دور چلا جا، میں رب تیری شہرگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں۔ یہ کسی مفتی کا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہم شہرگ سے بھی تمہارے زیادہ نزدیک ہیں۔ جو قرب کی اس لذت کو سمجھ جاتے ہیں ان کا ایک لمحہ بھی پھر غفلت کے اندر نہیں گزرتا۔ پھر ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک پھر فرما دیا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا ہو۔ ان کا کوئی ایک لمحہ بھی پھر غفلت کے اندر نہیں گزرتا۔ اور جب اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو بیان فرمایا، فرمایا میں رب ہوں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب، پر جب کلمہ پڑھ کے سونے محمد کی غلامی میں آ جاؤ تو پھر یہ احساس دل سے کبھی ختم نہ ہونے دینا کہ جان تمہیں بڑی پیاری ہے، پر جو جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرب کی ان لذتوں کو جن لوگوں نے سمجھا، کبھی حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے گا، اعلان نبوت کے 10 سال بعد تک نہ 5 وقت کی نماز ابھی فرض ہوئی تھی، نہ رمضان کے روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ دین کی بنیادی جتنی بھی عبادتیں ہیں، اعلان نبوت کے 10ویں سال جا کر نماز کی پہلی عبادت معراج کی رات 5 وقتہ نماز جا کر فرض ہوتی ہے۔ ہجرت مدینہ طیبہ کے دوسرے سال روزے فرض ہوتے ہیں، دوسرے سال ہی ہجرت کے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ہجرت کے 9ویں سال میں جا کر حج فرض ہوتا ہے۔ کبھی غور سے محبت سے سوچ کے غور ضرور کیجئے گا کہ پھر وہ جو 10 سال تک نبی پاک کا کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ صحابہ 10 سال تک کرتے کیا رہے تھے، اور ان کی کون سی ادا تھی جس کو دیکھ کر اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا۔ ایک ہی پیغام، ایک ہی تقاضا اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض فریضے یہ بعد میں فرض کیے جائیں گے، پر پاک رسول سے محبت اللہ نے امت پر پہلے فرض کی ہے۔ مالک چاہتا یہ تھا کہ میرے نبی کے غلاموں، جب کلمہ پڑھ لو نا، پھر مکہ کی سرزمی تھی جہاں کلمہ پڑھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ فرمایا جب میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، میرا بس یہی چاہتا ہوں کہ اگر دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر بھی تمہیں لٹا دیا جائے، تمہارے گلے میں رسیاں ڈال کے مکہ کی گلیوں میں تمہیں گھسیٹا جائے، پھر مکہ کے صحراؤں میں تپتی ریت پر تمہیں لٹا کے بھاری پتھر تمہارے پیٹ پہ رکھ دیے جائے، یا مکہ کی سرزمین پہ آگ کے شعلوں میں تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کے تمہیں پھینک دیا جائے، تو پھر بھی ایک ہی تقاضا ہے اللہ کا، وہ یہ ہے کہ دہکتے انگاروں پہ لیٹ جاؤ یا جلتی آگ کے شعلوں میں پھینک دیا جائے، ایمان کی لذت تنہیں ملے گی جو جان بھی سونے محمد پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ نے امت کو یہی پیغام سب سے پہلے دیا، میرے محبوب کے ہو کے رہنا، کیونکہ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جنہیں
पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मोहब्बत की ये खैरात मिल गई, फिर मालिक ने ये नहीं देखा कि इनका कबीला कौन सा है, ये मक्का के कौन से सरदार का बेटा है। बस इतना देखा कि कोई गुलाम हो, इब्ने गुलाम हो, रंग का काला भी हो, बिकता बिकाता मक्का की गलियों में नाम मोहम्मद पे तकलीफें भी बर्दाश्त कर रहा हो, फिर तहज्जुद का वक्त हो, वुजू करके सादा से जोड़े पांव में पहन के कदम मक्का की गलियों में लगते हैं तो पांव की आहट जन्नत में सुनाई देती है। करीम आका ने पूछा, जिब्रील ये कौन है मेराज की शब जो मुझसे भी आगे आगे जिसके कदमों की आहट है? तो एक ही जवाब दिया, अर्ज करते हैं लजपाला ये कोई सिदरा कराही फरिश्ता नहीं है, महबूबा ये तेरे दर का एक गुलाम है, दुनिया जिसे सैयदुना बिलाल कहती है। ये वुजू करके तहज्जुद के वक्त मक्का की गलियों में फिरता है, पांव मक्का की जमीन पे लगते हैं तो पांव की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देती है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आज की इस खूबसूरत मोहब्बत भरी नशिस्त के अंदर जहां अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ौक़, बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से चंद बातें अर्ज करने को आज मेरा भी दिल चाह रहा है, वो इस वजह से कि आज के दौर की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि अहले ईमान का ताल्लुक, नाता और रिश्ता उनके नबी की बारगाह से तोड़ा जा रहा है। जदीद फिक्र यही है, और ये आज की नहीं है, बरे सगीर के अंदर जब से इस्लाम को टुकड़ों में बांटने की फिक्र लॉन्च की गई तो तब से यही पैगाम था कि मुसलमान बेअमल तो हो सकता है, किरदार में कोताही तो हो सकती है, पर ये जितने मर्जी बेअमल हो जाए, नबी से प्यार इनको घुट्टी में इतना मिला है, ये कट तो सकते हैं पर बारगाह मुस्तफा से पीछे नहीं हट सकते। आशिकों ने कई साल पहले कह दिया था, उसने कहा कि फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये हर दौर के अंदर कोशिश होती रही, लेकिन दुनिया की जदीद तालीम हासिल करने के लिए इल्म के हुसूल का या इल्म की तलब का फकत अंदाज देखिएगा। दुनिया के महंगे तरीन एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर बच्चों को पढ़ाते हो, अच्छी से अच्छी उसके लिए यूनिफॉर्म खरीदते हो, बेहतरीन उसकी ड्रेसिंग करते हो, महंगे से महंगे स्कूलों के अंदर उनकी फीसें भी अदा करते हो। 5-10 किताबें, जितना जितना आगे वो बढ़ता चला जाता है, किताबों का बोझ भी बढ़ता चला जाता है। 5 किताबें हों, 10 हों, जितनी भी हों, ये पीठ के पीछे बैग पे के अंदर रख कर बच्चा चल रहा होता है। मैंने कहा भाई इतनी किताबें? उसने कहा जी इल्म हासिल करना मुश्किल बड़ा है। मैंने कहा ये इल्म जो इतना महंगा करके तुझे मिल रहा है, ये तुझे कहां तक ले जाएगा? कहा जी ये इसी इल्म की तरक्की है कि बंदा जमीन से चला और चांद तक पहुंच गया। चांद पे पहुंच के इंडिया की एक साइंसदान औरत है, नाम तो उसका सुनीता कुमारी, वो कहती मैं पहले खिलाई मिशन पर जब चांद पे पहुंची तो दिल में शौक पैदा हुआ कि चांद पे पहुंच के देखूं तो सही जमीन लगती कैसी है। कहती मैं चांद पे पहुंची और चांद पे पहुंच के जमीन को देखना चाहा तो कहती पूरी जमीन पर अंधेरा ही अंधेरा है, फकत 2 जगहों से नूर आ रहा था। पूछा गया बीबी तेरे किसी भगवान के मंदिर से तो वो नूर नहीं आ रहा था? कहती हिंदू जरूर हूं, पर तहकीक और रिसर्च के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूं कि जितने भगवान हमारे हैं वो झूठे हैं, नूर फकत 2 जगहों से आ रहा है। बीबी वो कौन सी जगह है? उसने कहा एक खुदा का घर खाना काबा, दूसरा रोज़ा रसूल मदीना मुनव्वरा से नूर आ रहा था।
پوری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ کہتی 2 جگہوں سے نور آ رہا تھا جو چاند سے بھی اوپر جا رہا تھا، ایک خدا کا گھر خانہ کعبہ، دوسرا گنبد خضرا روضہ محمد مصطفیٰ تھا۔ پوچھا گیا بی بی اس جگہ پہ پہنچ کے تجھے کوئی اہل زمین کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی؟ کہا ہاں، ہندو ضرور ہوں پر یہ بات کہتے ہوئے میں شرم نہیں محسوس کروں گی کہ 2 آوازیں چاند پر سنائی دے رہی تھی، ایک خدا کا ذکر تھا، دوسرا سونے مصطفیٰ کا ذکر تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ دن رات ایک کر رہے ہیں جو ابھی تک 1450 سال کی تگ و دو کے بعد فقط چاند تک پہنچا ہے۔ چاند پہ پہنچ کے بندے کو پھر کہا گیا ارے غافل کبھی قرآن تو پڑھ، تو خدا کا قرآن دعوت فکر دیتا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا چاند پہ پہنچنے والے تو کتنے بلند مقام پہ پہنچا ہے، یہ تیری خام خیالی ہے۔ تو چاند پہ پہنچنے کے لیے تو دن رات ایک کرتا رہا، لیکن اس سے 1000 گنا بہتر یہ تھا کہ چاند پہ پہنچنے کی بجائے سونے محمد کے قدموں میں بیٹھ جاتا، محبوب کی بارگاہ تک تیری رسائی ہو جاتی، پھر میرے نبی کے قدموں کو دیکھ کر بیٹھ کر چوم کر اگر خدا یہ رتبہ دیتا تو کبھی تو پوچھتا کہ آقا یہ چاند بڑی شان والا ہے، تو میرے نبی تجھے بتاتے کہ عزت چاند پہ پہنچنے میں نہیں بلکہ سونے محمد کے قدموں تک پہنچنے میں ہے۔ کیونکہ میرے حضور نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اشارہ کر کے جب چاند کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں گرا تھا، واپس پلٹ کے پھر جڑ گیا۔ دنیا کو اللہ کا قرآن دعوت فکر دیتا ہے کہ ان کے پیچھے دوڑتے ہو جو چاند تک پہنچے، ان کی غلامی میں کیوں نہیں آتے جو اشارہ کرے تو چاند بھی قدموں میں آ جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے میں عرض کر رہا ہوں جس کو ہم کتابیں بیگ میں بھر کے پیٹھ کے پیچھے رکھ کے چل رہے ہوتے۔ کبھی صبح سویرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز فجر کے بعد باوضو ہو کے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نورانی قاعدہ ہوتا ہے۔ بچہ وضو کرتا ہے، نورانی قاعدے کو غلاف پہ ڈھانپتا ہے اور یوں سینے سے لگا کے چلتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 5-10 کتابیں پیٹھ کے پیچھے اور نورانی قاعدہ سینے سے لگا کے چلنے والا پیغام دے رہا ہے کہ جو علم پیٹھ کے پیچھے ہے وہ دنیا میں رہ جائے گا، جسے سینے لگا کے چل رہا ہوں یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آؤ اس پر فتن دور کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایسا جڑ جاؤ جیسا اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ آج بچہ پیدا تو نا مائیں کہتی ہے جی وہ میرا پتر بڑا ہو کے جناب افسر بنے گا، میرا پتر بڑا ہو کے کمائی کرے گا، فلانی نوکری لب جائے گی، طرح طرح کی خواہشیں ہیں ماں باپ کے ذہن میں۔ آؤ جن سے اللہ راضی ہو چکا تھا، جن کے نام اللہ جنت لگا چکا تھا، ان ہستیوں کی مائیں ان سے تقاضا کیا کرتی تھی۔ کبھی کسی ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پتر وڈا ہو کے چنگا بزنس مین بنی، وڈا ہو کے بہت وڈا افسر بن جائیں۔ ماؤں کی ایک ہی خواہش تھی کہ بیٹے یہ جو زندگی ملی ہے جب کبھی موقع ملے سونے محمد کی عزت پہ قربان کر دینا، ایک ہی خواہش ہے۔ دو صحابہ تھے، دونوں بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بڑا بھائی سارا دن کام کاج کرتا،
چھوٹا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا رہتا. بڑے بھائی نے ایک دن آ کے شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگائی کہ اللہ کے محبوب میں کما کے لاتا ہوں اور یہ سارا دن ادھر بیٹھا رہتا ہے آپ کی بارگاہ میں. حضور اسے بھی کچھ سمجھائیے نا, یہ بھی جائے کچھ کما کے لے کر آئے. تو میرے پاک نبی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق تمہاری محنت کی وجہ سے ملتا ہے؟ فرمایا تمہیں رزق جو مل رہا ہے یہ تیری محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس تیرے بھائی کی برکت کی وجہ سے ملتا رہتا ہے جو میری بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کریم آقا نے مسیلمہ کذاب کی جانب بھیجا. فرمایا اسے جا کے میرا پیغام دے دو کہ آج کے بعد نبوت کا دعویٰ مت کرنا کیونکہ تو جھوٹا ہے اور اللہ کا سچا اور آخری نبی مکہ کی دھرتی پہ جلوہ گر ہو چکا ہے. حضرت حبیب بن زید جاتے مائیں اپنی اولاد سے تقاضا کیا کرنا چاہتی تھی, تربیت کس انداز میں کی گئی. حضرت حبیب بن زید پہنچتے ہیں بڑے مجمع کے اندر, اس کے ماننے والے بھی تھے. للکار کے کہا مسیلمہ کذاب میرے محبوب نے بھیجا ہے اور میں تجھے یہ اعلان کر کے بتانے آیا ہوں جھوٹا ہے تو, آج کے بعد نبوت کا دعویٰ نہ کرنا کیونکہ اللہ کا سچا نبی اور آخری نبی مکہ کی دھرتی میں آ چکا ہے. اس نے کہا میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کے مجھے دھمکاتے ہو, جانتے ہو کیا میں کر سکتا ہوں؟ کہا تو اپنا ٹل لگا, ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے. اس نے جلاد کو کہا اس کا دایاں بازو کاٹو, اسے پتا چلے کہ دعوی محبت میں سچا ہے کہ نہیں ہے. جلاد اٹھتا ہے اور ختم نبوت کے اس محافظ کی دائیں بازو کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے. پھر مسیلمہ کذاب کہتا ہے حضرت حبیب بن زید کو کہ اب بھی مان جا ورنہ تیرا پاؤں بھی کاٹ دوں گا. اس نے کہا ایک ہی پیغام ہے, تو جھوٹا ہے, سچا نبی آمنہ کا لال ہے. اس نے کہا اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. بایاں پاؤں کٹتا ہے. پھر کہا جاتا ہے اب تو مان جا. وہ پھر کہتے ہیں تو جھوٹا ہے, سچا نبی آمنہ کا لال ہے. اس نے کہا اس کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا جائے. دونوں ہاتھ کٹتے ہیں, دونوں پاؤں کٹتے ہیں. پھر دربار میں مسیلمہ کذاب کے پاس کھڑے ہوئے حضرت حبیب بن زید کو کہا گیا اب تو مان جا. اس نے پھر کہا تو جھوٹا ہے, سچا نبی آمنہ کا لال ہے. انہوں نے کہا اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے. زبان کٹ جاتی ہے. پھر کہا اب تو مان جا, صرف تیرا سر بچا ہے, سر ہلا کے میرا اقرار کر لے. صحابی رسول نے سر جھٹک کر کہا تو جھوٹا ہے, سچا نبی آمنہ کا لال ہے. یارو دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں, دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں, زبان کٹ چکی ہے, گردن بھی صحابی کی کاٹ دی گئی. اتنی بے دردی سے جسے شہید کیا گیا. پیغام پہنچایا گیا حضرت حبیب بن زید کی والدہ کو. لوگوں نے کہا بی بی تیرے بیٹے کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. ہاں اس کے بازو کاٹے گئے, پاؤں کاٹے گئے, اس کی زبان کاٹی گئی, اس کی گردن اڑا دی گئی. تو اس ماں نے نہ زبان پہ شکوہ ہے, نہ شکایت ہے, نہ چہرے پہ غم ہے, نہ آنکھ سے آنسو ہیں. ماں اٹھتی ہے, وضو کرتی ہے, مصلی بچھاتی ہے اور مصلی پہ سر رکھ کے کہا لہذا اليوم ارداتہ, غم کیوں کروں, اس دن کے لیے تو پال کے جوان کیا تھا, جب وقت ملے تو زندگی سونے محمد پہ قربان کر دی جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا وجدانی کفیت میں نعرہ لگائیے, بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوائیے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو وفادار بن جاتے ہیں نا, اہل عشق بیٹھے ہیں, محبت کی یہ بات کر کے میں اگلے موضوع کی جانب بڑھنا چاہوں گا. حضور والا جنہوں نے وفا کی ہے, یہ قصیدہ بردہ شریف نعت یا شاعری کا بہت مقبول بارگاہ رسالت معاب کلام ہے.
اس کو لکھنے والا ایک شاعر تھا، زندگی بھر میرے حضور کی نعت کبھی نہیں لکھی تھی، بادشاہوں کے قصیدے لکھتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، فالج کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو بادشاہوں کی تعریف کر کے کچھ مل جاتا تھا وہ بھی وظیفہ وغیرہ بند ہو گیا، لا علاج قرار دے کر گھر کے اندر اسے پھینک دیا گیا۔ اب موت کے علاوہ بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ایک دن بسترے مرگ پہ پڑے، کسی درویش نے پوچھ لیا، اس نے کہا بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا ہے، کبھی آمنہ کے لال کی نعت بھی لکھی ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو کبھی خیال نہیں آیا۔ کہا لکھ کے دیکھ تو صحیح۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ چلتے چلتے ان اشعار پہ پہنچا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی۔ اے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے محبوب، کون ہے میرا آپ کے سوا؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ حضور میرا آپ کے سوا اب کوئی نہیں ہے۔ لجپالا مدت گزر گئی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے لکھتے، حضور جب ساری امیدیں ساتھ چھوڑ گئی تو آج دل نے چاہا سونے محمد کی نعت لکھ کر بھی دیکھوں، عرض کروں، یقیناً وہ مہربانی فرمائیں گے۔ یہ شعر لکھتے لکھتے آنکھ لگ گئی۔ اس کو کہتے قصیدہ بردہ، بردہ کہتے عربی زبان میں چادر کو، چادر والا قصیدہ، جس قصیدہ کو لکھنے کے بعد میرے نبی نے اپنی بارگاہ سے چادر کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ یہ حضور کے وصال ظاہری کے صدیوں بعد یہ لکھا گیا، حضور کی ظاہری زندگی کے اندر یہ نہیں لکھا گیا، صدیوں بعد لکھا جانے والا قصیدہ۔ یہ شعر کہہ کے رات کو سوتے ہیں تو خواب میں خود بخود لجپال کرم نوازی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بصیری ہمیں وہ نعت تو سناؤ جو رات لکھتے لکھتے تمہاری آنکھ لگ گئی تھی۔ اللہ ظاہر ہے جسم فالج زدہ تھا، رونے لگ پڑے، لجپالا بدن میں ہمت نہیں ہے۔ حضور آپ میرے گھر میں آئے، لجپالا آنے کی خبر ہوتی، میرا بدن میرا ساتھ دیتا، میں گلیاں سجاتا، میں گھر سجاتا، میں دوست احباب کو اکٹھا کرتا، عرشی بھی مجھے دیکھتے، فرشی بھی دیکھتے کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ حضور آنے کی خبر ہوتی، میں غلام غلامی کا حق ادا کرتا۔ خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا، اپنی اپنی طلب کا انداز تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آقا ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتے، سونا داریاں کریساں سکاں لہاتے، پھل پان مصری الائچیاں منگیساں، عطر گلاباں تھی مل مل دویساں، سونا کنگی کریساں تے سرما لبیساں، آقا کول بہیساں بنڑا بنا کے۔ حضور کبھی آپ میرے گھر آ جائیں، یا رسول اللہ گھر کو سجاؤں گا، پھر محبوبہ تیری نورانی زلفوں میں خود کنگی کروں گا، تجھے سامنے بٹھا کے تیرا چہرہ دیکھ کے مقدر پہ ناز کروں گا کہ عرشیو آؤ مجھے بھی دیکھو، آج میرے گھر نبیوں کا امام آ گیا ہے۔ امام بصیری نا اس بے بسی کی حالت میں رو پڑے۔ لجپالا کرم نوازی فرمائی آپ نے، حضور میرے اندر تو اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، کہاں درد ہے، کہاں تکلیف ہے، کہاں بیماری ہے؟ وہ اشارہ کیا نا تو میرے کریم آقا نے جو اپنا دست شفا پھیرا، جہاں جہاں محبوب کا شفا والا ہاتھ لگتا چلا گیا، جو دکھ تھے وہ سکھ میں بدل گئے، جو بیماری تھی وہ شفا میں بدل گئی۔ اور چند ہی یہ خواب کا سارا ماجرا ہے، خواب کے اندر یہ سب کرم ہو رہا ہے۔
تندرست ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور کو اس پلنگ پہ بٹھایا اور خود سامنے ہاتھ باندھ کے یہ نعت پڑھنے لگے۔ قبلہ شاہ صاحب، قبلہ پیر صاحب بزرگوں سے دعا لیتے ہو، یہاں تک آپ نے سنی ہے۔ جو اگلی عشق کی بات کرنا چاہتا ہوں نا، نعت شریف پیش کر دی، میرے کریم آقا نے اپنی چادر مبارک اتار کے حالت خواب میں دی، فرمایا سرانے پڑھیے، صبح جب آنکھ کھلے تو اٹھا کے دیکھ لینا، جو خواب میں ملا ہے وہ حقیقت میں بھی تیرے پاس ہوگا۔ صبح نماز کے وقت فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی نا تو چپکے سے اٹھے، وضو کیا، وضو کر کے اپنے علاقے کی اس مسجد کی گلی میں جا رہے تھے، ایک مجذوب سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولانا ٹھہرو تو صحیح، رات تک بے بس تھے، عاجز تھے، لاچار تھے، کون مل گئے راتوں رات؟ کون مل گئے؟ کہا جی چھوڑیے چھوڑیے، بس اللہ کی کرم نواز نے کہا نہیں نہیں، دنیا مجھے دیوانہ کہتی ہے پر خبر میں ساری رکھتا ہوں۔ دنیا مجھے دیوانہ ضرور کہتی ہے پر خبر میں ساری رکھتا ہوں، سچ بتا رات کون تیرے خواب میں آیا تھا؟ انہوں نے پھر بات کو ٹالنا چاہا، اس مجذوب نے نہ ہاتھ پکڑ کے جھٹکا، اس نے کہا مولانا تم بتاتے ہو یا پھر میں بتاؤں؟ اللہ تم بتاتے ہو یا پھر میں بتاؤں؟ امام بصیری چپ ہوتے ہیں تو اس حضرت نے ناراض کھولا، اس نے کہا مولانا جب تم کھڑے ہو کے نعتیں پڑھ رہے تھے اور محبوب بیٹھے سن رہے تھے، ہم بھی تیرے گھر کی دہلیز پہ کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ ہم بھی تیرے گھر کی دہلیز پہ کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان آستانہ علیہ قادریہ قلندریہ ٹھیکواں شریف۔ خوش نصیبی ہے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام جن کی گفتگو کے اندر ایک منفرد لذت ہے، ایک خوبصورت شیرینی ہے۔ حضرت علامہ خطیب پاکستان امان اللہ سواگی صاحب جلوہ گر ہوئے، ہم آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں، اور میں اسی کے ساتھ اپنے موضوع کے اگلے حصے کی جانب بڑھنا چاہوں گا قبلہ، جنہیں میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، وہ کائنات کے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو دنیا کے اندر آتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، پھر مصطفیٰ کریم کی محبت دل کے اندر جگہ پاتی ہے، پھر غلامی کا تاج جب ان کے سر پہ سجتا ہے تو دنیا عزتوں کے اس معیار پہ انہیں دیکھتی ہے کہ وہاں خلق خدا کی عقل حیران ہے۔ لیکن یہ چونکہ سادات کا مجمع ہے، غلام بیٹھے ہو، عقیدت اور محبت والے لوگ بیٹھے ہو، آؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول نقل کرنا چاہوں گا یہاں سے، کہ جب کبھی زندگی کے اندر کسی حسبی نسبی سید سے ملاقات ہو جائے زندگی میں کبھی بھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک پیغام دے کر گئے تھے جب ان کے پاس امام حسن مجتبی کے پوتے حضرت عبداللہ بن حسن المثنی بن امام حسن آپ تشریف لائے نا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے خلیفہ وقت، اور امام حسن کے پوتے آئے ملنے کے لیے کسی کام کے لیے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا نا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا حضور والا آج کے بعد کوئی حکم ہو نا تو خود چل کے کبھی تشریف نہ لانا، کوئی قاصد بھیج دینا یا رکا بھیج دینا، میرے لیے یہ اعزاز ہی کافی ہوگا کہ نصر رسول کے کام آ گیا۔ حضرت امام حسن سرکار کے جو پوتے حضرت عبداللہ تھے، انہوں نے کہا جی آپ کی محبت، آپ کا پیار اپنی جگہ، آج کے بعد ایسا ہی کیا جائے گا۔
تو جاتے ہوئے دو واقعات کو میں ملا کر اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ جب کبھی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس حضور کی آل کا کوئی بھی فرد آتا، حضرت عبداللہ بن حسن المثنی بن امام حسن کو آپ نے اتنا کہا تھا کہ انا استحی من اللہ ان یراک علی بابی، کا حضور آپ چل کے آئے میرے پاس، اگر حشر کے دن میرے رب نے پوچھ لیا کہ عمر بن عبدالعزیز تیرے دروازے پہ میرے نبی کی آل آ کے کھڑی رہی تھی، میں اللہ کے حضور یہ جواب دے نہیں پاؤں گا، اس لیے مجھے بس پیغام بھجوا دیا کرنا، میں غلامی کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر جب بھی کوئی اہل بیت کا شخص آتا پلٹ کے واپس جانے لگتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ حضور والا یہاں سے واپس بعد میں جانا، ایک وعدہ کرو کہ حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش آپ کریں گے۔ اور لوگ کہنے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، وہ کہنے لگے یہ بنو ہاشم کے بچے بھی سفارش کریں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا ما من عبد من بنی ہاشم الا لہو شفاعت یوم الحساب۔ آپ فرماتے لوگوں تمہیں کیا پتا، صرف مولا علی نہیں، صرف سیدہ کائنات نہیں، صرف امام حسن اور امام حسین نہیں، حضور کی آل کا ایک ایک بچہ بھی حشر کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، مالک کرم فرمائے گا اور اذن شفاعت دے گا، اے میرے نبی کے گھر والوں جسے چاہو پکڑو اور سیدھا جنت میں لے جاؤ، یہ اللہ کا تمہارے ساتھ کرم نوازی کا معاملہ ہے۔ زندگی میں کبھی یہ موقع مل جائے، میں عرض کر رہا تھا شعور آنے کے بعد محبت کرنے والے بڑے ہیں، لیکن کوئی ماں کے شکم میں ہو اور ماں کے شکم میں صرف 6 مہینے کی عمر ہو، میں پھر بات کو دوہرا رہا ہوں، دنیا میں ابھی آنکھ نہیں کھلی، جو ماں کے پیٹ میں ابھی ہو، ماں کی گود میں ابھی آیا نہ ہو، 6 مہینے کا وہ عظیم وجود جو ماں کے شکم میں ہے، جب بھی جناب ابو طالب کے گھر باہر کہیں تشریف لے جاتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پلٹ کے واپس جب اس گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے تو مولا علی کی والدہ اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ جناب ابو طالب نے پوچھا، آپ نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے، فرمایا تم عمر میں بڑی ہو، یہ آپ تو ان کے لیے ایک ماں کا درجہ رکھتی ہو، ہمارا بھتیجا ہے، ابھی نبوت کا اعلان میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، جب بھی یہ گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں تم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو سنو، حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا میرے سر کے تاج، جب بھی نبیوں کا امام گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے میں خود نہیں اٹھتی، میرے پیٹ میں جو امانت ہے وہ پیغام دیتی ہے، ماں اٹھ کے کھڑی ہو جا، کیونکہ نظروں کے سامنے نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ جو شکم مادر میں بھی نبوت کی بارگاہ کا ادب جانے اسے مولا علی کہتے ہیں۔ کون علی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اعلان نبوت کے وقت عمر مبارک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 برس ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ویسے تو یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، ہم اہل سنت ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اہل سنت کے عقیدے کا یہ سب سے بڑا حسن ہے کہ جب یوم صدیق اکبر آتا ہے تو ہم سے بڑا صدیق اکبر کا ماننے والا کوئی نہیں ہوتا، جب یوم فاروق اعظم آتا ہے تو ہم سے بڑا فاروق اعظم کا ماننے والا کوئی نہیں ہوتا، جب یوم عثمان غنی آتا ہے ہم سے بڑا عثمان غنی سے پیار کرنے والا کوئی نہیں، اور جب یوم مولا علی آتا ہے
تو ہم سے بڑا مولا علی کا محب کوئی نہیں، کیونکہ اہل سنت نبی کے گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، نبی کے در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، کسی مغالطے میں مت رہنا، یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اعلان نبوت 40 سال کی عمر مبارک، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی عالم ارواح میں ہو پھر بھی نبی، نبی ماں کے شکم میں آئے وہ پھر بھی نبی، نبی ماں کی گود میں آنکھ کھولے وہ پھر بھی نبی، نبی بچپن میں سج دج کے ناز و ادا کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چلے وہ پھر بھی نبی، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس چھوٹی سی جگی کو عرش سے بھی اعلیٰ بنائے وہ پھر بھی نبی، وہ اہل مکہ کی بکریاں چرائے وہ پھر بھی نبی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر جائے وہ پھر بھی نبی، نبی کا بچپن بھی نبوت والا، جوانی بھی نبوت والی، نبی مزار میں چلا جائے وہ پھر بھی نبی ہے، نبی حشر میں آئے وہ پھر بھی نبی ہے، نبی جنت میں جائے گا وہ پھر بھی نبی ہوگا۔ 40 سال اعلان نبوت عمر مبارک، سوموار کو بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی معہ یوم الثلاثاء، سوموار کو پیر والے دن نبوت کا اعلان میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور منگل والے دن بچپن کی معصوم عمر ننھے قدموں کے ساتھ وضو کر کے چل کے سونے محمد کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے جو پہلا مقتدی بن کے کھڑا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کسی چھوٹے موٹے رتبے کا نام نہیں ہے، پھر قرآن اور حضور کی آل، اللہ اکبر۔ ایک جملہ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا، اہل علم نے اس کو بڑا پروموٹ کیا ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ لہرا کے شیروں کی طرح نعرہ حیدری۔ اب اس مقام کے اوپر مولا علی کی عظمت یہ بھی ذہن کے اندر رکھی ہے، کون علی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے علم کی اتنی خیرات دی، اتنی خیرات دی کہ مولا علی فرماتے ہیں سنو لوگو، میں علی قرآن کو اتنا جانتا ہوں، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں جانتا نہ ہوں۔ این نازلت، کہاں نازل ہوئی؟ فی ما نازلت، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ علی ما نازلت، کس مقام پر نازل ہوئی؟ یہ گھر میں نازل ہوئی، مسجد میں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی، میدان جنگ میں نازل ہوئی، یا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نازل ہوئی؟ پھر فرماتے ہیں سنو لوگو، میں علی قرآن کے ظاہر سے بھی واقف ہوں، قرآن کے باطن سے بھی واقف ہوں۔ جس کو اللہ اتنی علم کی وسعت عطا فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ سے پھر عزتیں بڑی ملی۔ وقت بھی کافی آگے بڑھ رہا ہے، چلے میں شہنشاہ فرید کی بات کر کے اختتام کی جانب بڑھتا ہوں۔ صاحبان نسبت بیٹھے ہو، جب کبھی زندگی میں موقع ملے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں آنے کا، تو یوں ہی نہیں اٹھو اور چل کے اپنے مرشد کے پاس آ جاؤ، نہیں۔ مرشد کی بارگاہ میں آنے کا جو ادب ہے، جو رنگ ہے، جو انداز ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ارادہ بنے، غسل کرو، نئے کپڑے یا صاف ستھرا لباس پہنو، بدن پہ خوشبو لگاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر اس علاقے کا سفر اختیار کرو جہاں مرشد رہتا ہو۔
وہاں سے لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آنے تک خیال کے اندر بھی کبھی غلط سوچ مت لے کے آنا۔ شہنشاہ فرید سے ملنے کے لیے ایک نوجوان چلا تھا، دلی سے پاک پتن آ رہا تھا۔ ظاہر ہے سفر کافی طویل تھا، رستے میں ایک جگہ پہ رات کو ٹھہرا نا، تو کسی عورت نے دعوت گناہ دے دی اسے۔ آپ بزرگوں کی بارگاہ میں رہا تھا، کسی عورت نے دعوت گناہ دے دی، قریب تھا کہ وہ گناہ کرنے لگ پڑتا، غیب سے ایک تھپڑ اس کی گدی پر جا کے لگا۔ سائیاں فرمایا بھائی آندہ کدے پہ ہیں تے کردہ کی پہ ہیں؟ یہ جاتے ہو نا مختلف جگہوں کے اوپر حاضریاں دینے کے لیے، پیغام محبت ہے، جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں جب جاؤ، سوچ اعلیٰ ہو، فکر اعلیٰ ہو، باوضو ہو، زبان پہ یا قرآن کی تلاوت ہو یا سونے محمد کا درود جاری ہو۔ غیب سے تھپڑ لگا نا، کتی چ لگیا تھپڑ تے نالی آواز ملی، فرمایا بھائی جاندہ کدے پہ ہیں تے کردہ کی پہ ہیں؟ پہچان نہ سکا یہ کون تھا اور کس نے خبردار کیا، گناہ سے رک گیا، اور پاک پتن جب پہنچا تو شہنشاہ فرید نے قریب بٹھا لیا، قریب بٹھا کے فرمایا بیلیا گھنی تے نہیں لگ گئی؟ آئے ہائے، زیادہ تے نہیں لگی؟ وہ حیران رہ گیا، حضور کہاں میں کہاں پاک پتن؟ فرمایا ارے غافل، تجھے پتا نہیں کہ جب کوئی مرید سچی طلب لے کر میرے شہر کا ارادہ کرتا ہے وہ تب سے فرید کی نظر میں آ جاتا ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دو جگ دے وچ قسم خدا دی میرا مان تران فریدے، دو جگ دے وچ قسم خدا دی میرا مان تران فریدے، میرا کعبہ قبلہ گنج شکر، سلطان جہان فریدے، میرے درد غمان دا دارو سونا، میری جان دی جان فریدے، سردار کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان فریدے، اور نام سے جس کے ہوں لب شیریں اس کے اثر کی بات نہ پوچھو، گنج شکر پھر گنج شکر ہے، گنج شکر کی بات نہ پوچھو، وما علینا الا البلاغ۔